امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں پرنس آف پیس میں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان میں پہلے گیسٹ جناب پاسٹر آکاش ایمینول صاحب ہے. فرسٹ یو پی چرچ سے آپ کا تعلق ہے پاسٹر, ویلکم. تھینک یو. اور میں شکر گزار ہوں. اسی طرح ہمارے ساتھ جناب پاسٹر رضوان مل صاحب ہے, پریسبیٹرین چرچ جڑا والا سے آپ کا تعلق ہے, ویلکم بھائی صاحب. اور تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر عبید مورس صاحب, بائبل بلیونگ پریسبیٹرین چرچ فیصل آباد ہی سے آپ کا بھی تعلق ہے, تو ایسا ویلکم. یہ تینوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے آج جس موضوع پر ہم سیکھیں گے, جانیں گے, گفتگو ہوگی, وہ بہت شاندار ہے. وہ باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. آج کا حوالہ ہے انجیلی بیان ہے متی رسول کی معرفت اور اس کا 15واں باب 10ویں اور 11ویں 2 آیات. میں چاہوں گا کہ پاسٹر آکاش ایمینول صاحب جو ہیں پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. جی بات صاحب. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو, جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی, مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے. آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب. عزیزو آئیں مل کر دعا کریں تاکہ ہماری جو بات چیت ہو خدا کا پاک روح ہماری اس میں رہنمائی فرمائے. پاسٹر رضوان دعا میں رہنمائی فرمائیں گے. آئے ہم دعا مانگے. زندگی کے مالک, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں یس لارڈ, آج اس نئے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے جو ہے خداوند تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے, اور خاص طور پر اس وقت ہم اس سارے پروگرام کے لیے تیری حضوری میں دعا گو ہیں. یس جو ہے خداوند ہم تیرے پاک کلام سے تیری باتوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, تیرا کلام پہنچانا چاہتے ہیں. یس خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں آج اس کو بیان کرنے کے لیے چنا ہے, اور دعا گو ہوں کہ اے خداوند تو ہماری رہنمائی کر. ہم جتنے لوگ اے خداوند ان باتوں کو یہاں پر بانٹیں, تیری رہنمائی تیری مرضی ہمارے ساتھ رہے, اور ہمیشہ اے خداوند تیری برکت ہم پر انڈیلی جاتی رہے, خدا کے بیٹے کے نام سے آمین. بہت شکریہ جی. عزیزو, آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے, جیسا میں نے بتایا کہ وہ باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. بائبل مقدس ضابطۂ حیات اور ضابطۂ نجات ہیں, اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر آپ ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور خدا ہم سے برکت حاصل کرتے ہیں. آج کی گفتگو کا آغاز پاسٹر آکاش ایمینول صاحب سے ہم کریں گے. جی پادی صاحب. سر, آج کا جو حوالہ ہے یہ ایک ٹکراؤ ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کا اور فقیہ و فریسیوں کی تعلیمات کا, اور خدا کے احکام کا. یہ کہنا حق بجانے میں ہوگا کہ خداوند کے احکام کا اور فقیہ و فریسیوں کی روایتوں کا جو ہے آپس میں ٹکراؤ ہے. بالکل انہوں نے, اور اس حوالے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے کہ فقیہ فریسی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اور تیرے شاگرد جو ہیں وہ بزرگوں کی روایت کا خیال نہیں کرتے. اس لیے اس پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ فوری طور پر انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی روایتوں کے لیے خداوند کے احکام کو توڑ دیتے ہو, بالکل بالکل, اور تم اپنی روایتوں کا زیادہ خیال کرتے ہو. جی جی بالکل. خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں پر جب وہ بزرگوں کی روایت توڑنے کا الزام لگاتے ہیں تو دراصل وہ اس روایتی طہارت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کلام مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ توراہ میں 613 احکامات ہیں, جس میں سے 365 احکامات جو ہیں وہ کسی کام کو نہ کرنے کے, اور 248 احکام جو ہیں وہ کرنے کے ہیں. لیکن فقیہ و فریسیوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ایک اصول وضع کیا کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے اس طرح ہمیں نئے احکامات بنانے چاہیے اور نئے اصول وضع کرنے چاہیے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ اصول جب وہ وضع کرتے تھے تو وہ رسم بن جاتا تھا, اور جب وہ رسم یا روایت بن جاتا تھا تو پھر وہ شریعت
کی صورت اختیار کر لیتا تھا. ٹھیک آج بھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ غیر اصلاح شدہ جو کلیسیائیں ہیں ان میں بزرگوں کی روایت جو ہے وہ خدا کے کلام کا سا درجہ رکھتی ہے, اور یہ بڑا المیہ ہے کیونکہ انسانی بات جو ہے وہ کبھی بھی خدا کے کلام یا الہام کے اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی, کیونکہ انسانی بات جو ہے وہ انسانی ہے اور الہی بات جو ہے وہ الہی ہے. اور اب جب وہ خداوند یسوع مسیح پر اس کے شاگردوں پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم لوگ ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں ان کی صحت کا خیال تھا کہ آپ لوگ ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھاتے اور آپ کے اندر کوئی بیمار ہو سکتے ہیں, جراثیم جا سکتے ہیں, بلکہ ان کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کے بزرگوں نے اصول وضع کیا تھا کہ ایک خاص مقدار میں پانی لینا ہے, ایک خاص طریقے سے ہاتھ کو دھونا ہے, اس میں وہ ہاتھوں کو کوہنیوں سے اوپر تک دھوتے تھے اور اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے تھے کہ اگر ٹھیک طرح سے نہیں دھو سکے تو اس عمل کو دوبارہ کرنا پڑے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سکھائی جاتی ہے, یہ سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھتی ہے اور یہ جسمانی اور دنیاوی ہے, اس کا جو ہے وہ روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ اس بنا پر آتے ہیں تاکہ خداوند یسوع مسیح پر الزام لگائیں کہ یہ ایک یہودی ہے, یہ ایک ربی ہے, لیکن یہ بزرگوں کی روایت کو نہیں مانتا اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. سو بائبل مقدس میں ہمیں دو قسم کے احکامات اور دو قسم کی شریعت نظر آتی ہے. ہمیں اس میں رسمی شریعت نظر آتی ہے, آپ بخوبی جانتے ہیں, اور اخلاقی شریعت ہمیں اس میں ملتی ہے. اور خداوند جو ہے وہ رسمی شریعت کے وسیلے سے دراصل انسان کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ پاک میں اور ناپاک میں فرق کیا ہوتا ہے. اور اگر آپ احبار کی کتاب کو دیکھیں تو تقریباً ساری ہی احبار کی کتاب جو ہے وہ رسمی شریعت پر مبنی ہے. اور پچھلے دنوں میں ہمارے ایک استاد نے ہمیں سکھاتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ آنکھیں بند کریں اور احبار کی کتاب پر انگلی پھیریں تو 10 میں سے 9 دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کی انگلی جو ہے وہ صرف رسمی شریعت پر آ کر رکے گی. سو بائبل مقدس میں توریت میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رسمی شریعت سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے اس میں وہ اس رسمی شریعت کی بھی بات نہیں کر رہے, بلکہ الزام ان کو جو ہے طہارت کے قوانین پر جو ہے وہ دے رہے ہیں جو انہوں نے خود وضع کیا ہوا تھا اور خود جو ہے وہ ایجاد کیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. انہوں نے ایسے اصول بنائے جو روایت بن گئی اور بعد میں وہ شریعت کا درجہ اختیار کر گئی. ہمیں 4 قسم کی عبادات نظر آتی ہیں. رسمی عبادت ہے, روایتی عبادت ہے, فرضی عبادت ہے اور حقیقی عبادت ہے, جن میں سے 3 عبادتیں جو ہیں یعنی رسمی, روایتی اور فرضی, یہ خدا سے نہیں ملا سکتی. حقیقی عبادت جو ہے وہ خدا سے ملا سکتی ہے, اور خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ زور جو ہے وہ حقیقی عبادت پر تھا. بالکل انہوں نے کہا تھا کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے, بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں, اور نہ کہ فرضی عبادت پر, نہ کہ رسمی عبادت پر. اور جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں رسمی عبادت کو, تو رسمی عبادت کو دینے کا بھی خدا کا ایک مقصد تھا. خداوند انسان کو گناہ کی پہچان دینا چاہتا تھا کہ انسان گناہ کی, نے بھی یہی کام کیا نا کہ گناہ کی جو پہچان کروائی ہے. بالکل. اور رسمی عبادت سے اگر ہم اسے توریت میں دیکھتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے, خدا نے اسے اس لیے دیا ہے تاکہ انسان گناہ کی پہچان کرے, لیکن روحانیت اس سے بڑھ کر ہے, نہ کہ صرف رسموں اور فرضوں اور روایتوں پر انسان رک جائے, بلکہ دل کی تبدیلی جو ہے وہ اصل چیز ہے. بہت اچھے, بہت شکریہ پاسٹر کاش. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. عزیزو, پادری صاحب نے بہت اچھا اس کا انٹرو بھی ہمیں دیا ہے, جو پس منظر تھا وہ بیان کیا گیا ہے, اور واقعی ہی ہمیں حقیقی اور روحانی اور دل سے خداوند کی عبادت کرنا ہے, کیونکہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. پاسٹر رضوان مل صاحب سے بھی اس حوالے سے ہم جانیں گے, اس موضوع پر ہم ان سے بھی سیکھیں گے. جی پادری صاحب. بہت شکریہ پادری صاحب, میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے, آپ کے ساری ٹیم کے لیے, اور ویلکم, آلویز ویلکم سر, آپ کے چینل کے لیے. جی خداوند نے ایک اچھا پلیٹ فارم بخشا ہے جس سے ہم خداوند کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور آج جو ٹاپک ہے, بہت ساری باتیں ملی جلی ہیں, اور پادری صاحب نے بڑا اچھا اسے انٹروڈیوس کروایا ہے اس ٹاپک کو, بڑی ساری سیر حاصل باتیں کی ہیں, بہت ساری. یسوع مسیح جب
آغاز کر رہے ہیں ان باتوں کا, جہاں سے ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ پھر اس نے لوگوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ سنو اور سمجھو. مطلب یسوع ان کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہ رہا ہے جو وہ بھی کرنے والا ہے, اور تھوڑا سا یسوع ان کی باتوں سے تھوڑا سخت ہوا ہے. وہ جو پہلے باتیں کر رہے ہیں کہ جی بزرگوں کی روایات نہیں کرتے, آپ ان کو جاری نہیں کر رہے, وہ تنقید کر رہے تھے. یسوع اب زور دے رہے, جو لفظ سمجھو ہے وہ زیادہ زور کے ساتھ یسوع نے کہا ہے کہ پاس بلایا اور کہا سنو اور سمجھو. سنو پہ زور اس لیے دیا گیا ہے کہ جو شاگرد تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے, یسوع کے ساتھ تھے, اور یسوع ان کو بھی سکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے. اس لیے یسوع نے سنو کے ساتھ یہ لفظ سمجھنے کا بھی زیادہ زور سے کہا. اور ایک چیز جاننا بڑی ضروری ہے جو میں صبح بھی سیکھ رہا تھا کہ راست بازی کے کلام کو سمجھنے کے لیے اہلیت جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے. جب یسوع اپنے شاگردوں کو ساتھ سکھانے کا عمل بھی کر رہا ہے تو اس لیے بھی یسوع نے سمجھنے کے لفظ پر زور دیا ہے کہ سنو اور سمجھو, تاکہ ابھی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تمہیں آگے لے کے چل رہا ہے, وہ ان باتوں کو آگے لے کے جانا ضروری تھا. اور دوسری بات, یسوع اب پہلی دفعہ رسمی شریعت کے منسوخ کرنے کی بات کر رہا ہے. وہ شریعت جو پہلے سے پکی ہوئی ہے, جیسے ہم پادری صاحب بات کر رہے تھے کہ احبار کی کتاب کے 11ویں باب میں پورا چیپٹر اس سے آگے آنورڈ 12واں 13واں صرف یہی ہے کہ جی جانور کون سے کھانے ہیں, پرندوں میں سے کون سے کھاؤ گے, سمندری جانوروں میں سے کون سے کھانے ہیں کون سے نہیں کھانے. بار بار ایک لمبی ترتیب ہے, آنورڈ چل رہی ہے, مطلب 12واں باب بھی ہے 13واں باب بھی ہے. یسوع ان ساری باتوں کو دہرا نہیں رہا, لیکن یسوع ایک شروع ہی اس بات سے کیا ہے کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی. بات اس میں کسی چیز ناپاک ہونے کی خطرے کی بات نہیں ہے. اب اندر سے تو اگر دنیاوی باتیں شروع کریں تو حد سے زیادہ بھوک کی بات بھی اندر سے ہی آ رہی ہوتی ہے, کسی کے پیٹو ہونے کی بات بھی اندر سے ہی آ رہی ہوتی ہے, کوئی شراب کی خواہش ہے تو وہ بھی اندر سے ہے, بد پرہیزی بھی ہے, بے اعتدالی بھی ہے, مطلب بگاڑ کی باتیں بھی تو اندر سے ہی نکل رہی ہوتی ہیں. تو یسوع کہہ رہا ہے کہ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کر رہی, جو چیزیں اندر سے نکل رہی ہیں وہ آدمی کو ناپاک کرنے کے لیے جاتی ہے. مطلب جو چیزیں منہ میں جاتی ہیں خدا نے اس کا نظام بنا دیا. جو چیزیں منہ میں جا رہی ہے پاک کلام میں لکھا ہے کہ مزبلہ کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے, مطلب اس کا تو ایک الگ سے ہی نظام بنا ہے. تم ان باتوں کی طرف نہ جاؤ کہ جی ہاتھ نہیں دھوئے, یہ طریقہ نہیں کیا, وہ ظاہری اور رسمی چیزوں کو بہت ترجیح دیتے تھے, اسی لیے کہ وہ دکھاوا تھا, مطلب باطن ابھی بھی تاریخی تھا. بالکل یہ بات, یہ وہ باتیں ہیں جن سے وہ اپنی مفاد پرستی کی باتوں کو چمکایا کرتے تھے, لوگوں پر اپنی دھاک بٹھایا کرتے تھے. ان پر ان باتوں کا روب تھا کہ جی لوگ ہماری سنیں, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. تو یسوع اسی لیے اس رسمی شریعت کو منسوخ کرنے کے لیے پہلا قدم لے رہا تھا. اور یسوع نے یہ باتیں اس لیے کہی کہ ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ضرور ہے. اگر خدا نے یہ نظام بنایا تو جو اندر جا رہا ہے اس کے باہر نکلنے کا بھی انتظام پورا ہے. غذا کی غذائیت انسان کے بدن کو طاقت دیتی ہے, باقی سب کچھ ختم ہے. لیکن جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جو ہمارے ہی خطرے کا باعث ہو سکتی ہیں. جیسے یعقوب کہتا ہے کہ یعقوب کے خط میں ہم زبان کے بارے میں زیادہ تر سنتے ہیں کہ وہ جیسے یرمیہ کے صحیفے میں لکھا ہے کہ دل سب سے زیادہ ہیلا باز ہے. مطلب وہ ساری وہ اندر کی باتیں, منہ سے نکلنے والی باتیں بگاڑ کا باعث ہو سکتی ہیں. اس بگاڑ میں ہم بہت زیادہ کچھ شامل کر سکتے ہیں. اگر صرف ذاتی طور پر بات کی جائے تو جھوٹ بھی اسی میں آتا ہے, غصہ بھی اسی میں آتا ہے, مطلب ہم عیب جوئی کر رہے ہیں, بدگوئی کر رہے ہیں, خون ریزیاں ہو رہی ہیں, شہوت پرستی ہو رہی ہے. وہ سب کچھ وہی باتیں ہیں جو اندر سے نکل رہی ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جس سے یسوع مسیح لوگوں کو وضع کرنا چاہ رہا ہے کہ رسمی شریعت خدا کے ساتھ نہیں جوڑ رہی. جو یہ باتیں جو اندر سے نکل رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے جوڑتی ہیں. اور بار بار وہ یسوع ان باتوں میں اپنے شاگردوں کو بھی یہی باتیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم ایسی باتوں سے کبھی ٹھوکر نہ کھانا, تم ایسی باتوں سے کبھی گراوٹ کا شکار نہ ہو جانا. ضروری ہے کہ تم
उन बातों पर ध्यान दो जो हमारे बातन से निकलती है। इंसान तब ही बुराई में गिरता है जब उसके अंदर से बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं, बुरी सोचें आ रही होती हैं। वो तो बाइबल मुकद्दस में जब यीशु शरीयत की बातें कर रहा है तो यीशु ने कहा कि जब तूने सोच ही लिया तो तूने कर लिया, उस पर अमल हो गया। तो दिल का, पास्टर रिजवान, जो मैं फील कर रहा हूँ आपके, दिल का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जी, दिल इन चीजों का सिर चश्मा है जहां से ये चीजें निकलती जी, हैं। ऐसे ही। तो लिहाजा अगर दिल अच्छा होगा तो अच्छा खजाना होगा और अच्छी चीजें बाहर आएंगी। बिल्कुल ऐसे सही ही। फरमा रहे हैं आप। यही बातें मैं कहना चाह रहा हूँ कि सच्चाई और पाकीज़गी और मोहब्बत, जी, ये सारी बातें भी इंसान के अंदर से ही निकल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। यीशु मसीह इन्हीं बातों पे जोर दे रहा है जी, कि अंदर से आने वाली चीज़ें जो बाहर आ रही हैं वो नापाक करती हैं। तो अगर दिल में अच्छा होगा, इंसान के बातन में अच्छी चीज़ें बिल्कुल, होंगी, बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ें ही बाहर निकलेंगी। आमीन। यीशु जोर देने की ये कोशिश कर रहा है कि हम ऐसी चीज़ों को रस्मी शरीयत से जोड़ने की बजाय अपने बातन को दुरुस्त करें। वाह, जो हमारे बहुत अंदर अच्छा, है वो दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जिससे लोग, लिखा है ना कि लोग अब आपके खुदा का इकरार करें। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप अच्छा बोल रहे होंगे, आपके अंदर से अच्छी चीजें आ रही होंगी, तो लोग खुदा की खुदा का तमजीद इकरार करेंगे, करेंगे, बिल्कुल सही तमजीद करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम जब खुद भी उस्ताद हैं, लोगों को सिखाते हैं, Right. तो जब इन बातों को सिखा रहे होते हैं तो ये सारी बातें जरूर करें कि नफरत भी अंदर से निकल रही है, मोहब्बत भी उसी से निकल रही है। तो मतलब हमें चुनाव करना है कि हमने अंदर से मोहब्बत जाहिर करनी है या नफरत जाहिर करनी है। बिल्कुल सही। जी, जी, जी। इसलिए इन बातों को सिखाने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि हम जिस तरह लोगों को शरीयत की बातें सिखा रहे होते हैं, पुराने अहदनामा की बातें सिखा रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ें शामिल ज़रूर करें कि अगर कहते हैं कि जी एक जगह से दो तरह का पानी तो नहीं निकल सकता ना, एक चश्मे से एक ही तरह का पानी निकलता है। बहुत शुक्रिया पास्टर रिजवान, बड़ी अच्छी आपने इस हवाले से आज के टॉपिक पर आपने बातचीत की, मैं शुक्रगुजार हूँ। पास्टर उबैद मौरिस साहब से भी हम इस मौजू पर जानेंगे। जी बादशाह। जी भाई साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक बार फिर आपने दावत दी, प्रोग्राम में आए और उनके जिंदा कलाम की बातों को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ। जी, जी। मैं दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। इस मौजू पर बड़ी खूबसूरत शेर हासिल बातचीत हो रही है और उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जिस चीज़ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बात हो रही है फ़कीहों और फरीसियों की, उनके साथ डायलॉग है खुद यीशु मसीह के, और बेशक के मुद्दे की बात तो यही है कि कौन सी चीज़ इंसान को नापाक करती है, कौन सी चीज़ पाक करती है। इस सिलसिले में तो ये यहूदियों के ये वो गिरोह हैं, फरीसियों का वो है जो रसूमात पर बहुत ज़्यादा पाबंदी के साथ अमल करने वाले हैं, उस पर ज़ोर देते हैं, और फ़कीहों का वो ये ग्रुप है जो जिनके पास नुस्ख़ाजात हैं, जिनके पास इल्हाम है और वो बड़ी पाबंदी के साथ उसको मानते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, बयान करते हैं, और इस सब का मकसद है लोगों की ज़िंदगी के हाल को बेहतर करना। बिल्कुल, ये उनकी एक अपनी कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये फ़कीहों और फरीसियों की बात है, बल्कि दीगर अदियान की और मज़ाहब की बात करें तो उसमें, और इनका जो है फ़कीहों और फरीसियों की जो बात है उसमें वो तरीक़ेकार है कि ये गोया फलों से, पत्तों से रूट की तरफ, जड़ की तरफ जाते हैं तब्दीली के लिए, जो कि टोटली तौर पर मैं समझता हूँ गलत है। कभी भी तब्दीली जो है फलों से या पत्तों से जड़ की तरफ नहीं होगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हकीकत में जो करना चाहा है और जो बिल्कुल सबसे मतमाइज़ करता है खुदावंद यीशु मसीह की वो तालीम जो उनसे हमें हासिल है, वो ये है कि तब्दीली असल में जड़ से पत्तों और फलों की तरफ जाती है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम ये कहें कि जो फ़की और जो फरीसी हैं या जो यहूदियों की तालीम है या जो कुछ अमली तौर पर वो जो कुछ करते थे, हम उसको बुरा नहीं कहते। मैं उसको इस तनाज़र से देखता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक तुम्हारी रासबाजी फ़कीहों और फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तब तक तुम भी उसके लायक नहीं, कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। तो अगर दूसरे तौर से देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोया वो एक जिस्म, एक बॉडी जो है, स्ट्रक्चर वो कह लें बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो रूह से खाली है। और खुदावंद यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारा स्ट्रक्चर उस जैसा हो तुम भी करो, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि वो रूहानी तौर पर होना चाहिए। बाहर से ज़ाहिर से बातन की तरफ ना जाओ, बल्कि हकीकत यह है कि ज़ाहिर तब तब्दील होगा जब आपका बातन असल में तब्दील होगा। तो उसके लिए
اس کے لیے آگے خداوند یسوع مسیح نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ تم یہ صرف ظاہری جو ہے پاکیزگی پر اسی پر تمہارا دھیان ہے, اسی پر زور دیتے ہو, اور تمہارا اندر جو ہے باطن جو ہے وہ گندمن سے بھرا ہے, بدی وہاں پر ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہاں صرف ظاہر ہی پر توجہ نہ کی جائے. آپ کا ظاہر تب جو ہے وہ مؤثر ہے یا برکت کا باعث ہے جب آپ کا باطن جو ہے وہ بہتر ہوگا. باطن بہتر ہے تو پھر جو ہے آپ کا ظاہر جو ہے وہ کسی کام کا ہے, ورنہ ظاہر تو بہت خوبصورت ہے اور کلام خدا میں لکھا کہ تم رکابی کو باہر سے بہت صاف رکھتے ہو اور اندر سے وہ گندگی بھری ہے, اور یہی قبروں کا حال ہے. اوپر تم ان کے اوپر سفیدی پھیرتے ہو, پھول ہیں اور بڑی خوبصورتی ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے ہڈیاں, بدبو اور بوسیدگی ہے. تو یہ ہے کہ صرف ظاہر کی بات نہیں ہے بلکہ اصل بات ہے باطن کی, اور خداوند یسوع مسیح نے یہ ہے جو تعلیم دیتے ہوئے سکھانا چاہا ہے. اور خداوند کی میں شکرگزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے جو ان کے زندہ کلام سے میں تحریک ملتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں بیشتر اوقات ان چیزوں کو جو نادیدگی ہیں اور ان چیزوں کے لیے تو بڑی وہ کرتے ہیں, زور دیتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا جائے. مثال کے طور پہ جیسے بدروحوں کے سلسلے میں کہہ سکتا ہوں, اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو نظر نہیں آتی ہیں ہم ان کو نکال رہے ہوتے ہیں, اور جو نظر آتی ہیں جن کا ہماری عملی زندگی پر, ہماری روحانی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں, ہم ان کو نہیں نکالتے. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے تو ہمارا سارا زور ہو جو نظر نہیں آتی ہیں, اور وہ جو نظر آتی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں. یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہاں تم اس بات کو چھوڑ دیتے ہو اس بات کے بیہاف پر, تو یہ نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ دیں جو ہمیں ناپاک کرتی ہیں, یا ناپاک روحیں. یہ شاید کسی انسان کی اس کی اپنی ذات تک کی بات ہے, لیکن یہ چیزیں جن کا تذکرہ ہے جو انسان کو ناپاک کرتی ہیں, ان کا اثر اصل میں اسی کی ذات تک نہیں رہتا ہے بلکہ اس کی گواہی کے ساتھ بھی ہے جو اس کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونے یا اس کے نہ ہونے کا بتاتی ہیں, اور جس کا اثر جو ہے وہ معاشرے تک بھی پہنچتا ہے. کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ صرف انسان ہی کو برا نہیں بناتی, پوری سوسائٹی کو, انسان کو برا نہیں بناتی, بلکہ وہ انسان سے ہو کر یہ پوری سوسائٹی کو, پورے معاشرے کو جو ہے وہ برا بناتی ہیں. تو یہ ہے کہ ہاں اگر ہم انہی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جس کا تعلق جو ہے انسان کی صرف اپنی ذات تک کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اسے ایک انسان درست تو ضرور ہو جائے گا, لیکن اس کا جو ہے وہ بہتر اثر وہ معاشرے پر نہیں ہوگا. لیکن اگر ان چیزوں کو جو انسان کو ناپاک کر کے نہ صرف اس کی ذات تک رہتی ہیں بلکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے تک پہنچتے ہیں, تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کریں. اور یہ جو حالت ہے جو بیان کی گئی ہے, یہ اصل میں وہ حالت ہے, اس انسان کی حالت ہے, اس دل کی حالت ہے جو تبدیل نہیں ہوا. بہت اچھے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ پاسٹر عبید مورس, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ. ابھی عزیزو ہماری جو گفتگو جاری رہے گی, جیسا کہ پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, تو اسٹے ود اس, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.